ایک مشہور صحابی ہیں حضرت ماقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ. امام بخاری صحیح بخاری کتاب التفسیر میں اس روایت کو نقل فرمایا. ماقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ آپ کی ایک ہمشیرہ تھی، بہن تھی. ایک رشتہ آیا ان کے لیے، آپ نے اپنی بہن کا رشتہ کرا دیا، نکاح ہو گیا. آپ کے جو بہنوئی تھے وہ بالکل کم وقت میں ان کی بہن کو طلاق دے دی. ان کی بہن کو طلاق دے دی. ایک جو طلاق ہوتی ہے، ایک طلاق، یہ طلاق رجعی ہوتی ہے. تو اس میں شوہر کو اختیار ہوتا ہے کہ خاتون جو طلاق کی عدت گزار رہی ہوتی ہے، 3 پیریڈ جو اس کے عدت کے ہیں، اس کے دوران اگر وہ چاہے تو قولاً بول کر یا عمل کے ذریعے کیا ہے اپنی بیوی کو واپس اپنی زوجیت میں لے سکتا ہے. ایک طلاق اگر ہوئی ہے اس کو طلاق رجعی کہتے ہیں. عدت کے دوران وہ واپس اپنے نکاح کو بحال کرنے کا اختیار رکھتا ہے مرد، اگر ایک طلاق رجعی دیا ہو. اگر عدت گزر جاتی ہے، وہ جو ایام شریعت نے مقرر کیے ہیں عدت کے وہ ختم ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ طلاق رجعی نہیں رہتی بلکہ طلاق بائن بن جاتی ہے. پھر اس جوڑے کا نکاح ختم ہو جاتا ہے. اس جوڑے کا نکاح ختم ہو جاتا ہے. جب اس جوڑے کا نکاح ختم ہو جاتا ہے تو وہاں پر بھی ایک گنجائش ہوتی ہے. گنجائش یہ ہوتی ہے کہ چاہے تو اثر نو نکاح جدید کر کے، نیا نکاح کر کے، نیا نکاح کا مطلب 2 گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کیا جائے جیسے نکاح میں ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مہر بھی نیا باندھا جائے، نیا مہر باندھا جائے، یعنی اثر نو نکاح، نیا نکاح کر کے پھر مل سکتے. کب؟ جب طلاق رجعی ہو، عدت ختم ہو جائے تو وہ طلاق بائن ہوتی ہے، تو طلاق بائن میں اختیار ہوتا ہے. ایسے ہی ہمارے یہاں خلا وغیرہ ہوتا ہے نا، خلا بھی ایک طلاق بائن کے حکم میں ہے. خلا کے بعد بھی کئی مہینے سالوں کے بعد پھر وہ جوڑا ملنا چاہے تو نیا نکاح کر کے مل سکتا ہے. لیکن 3 طلاق ہو گئی تو پھر ملنے کی گنجائش نہیں ہے، نہ نکاح سے نہ کسی ذریعے سے. پھر اس کے لیے قرآن کریم نے ایک لمبا طریقہ بتایا. بڑا مشکل مرحلہ ہے 3 طلاق کے بعد کا. تو اب وہ صحابی حضرت ماقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ کا طلاق ہو گیا. انتظار کرتے رہے کہ بھئی کچھ کبھی کبھار میاں بیوی میں ہو جاتا ہے نا، تو کچھ ہو گیا ہوگا. عدت کے دوران بہنوئی جو ہے ان کے بہن کو جو طلاق دیے ہیں اسے رجوع کر لیں گے. انتظار کرتے رہے، لیکن عدت ختم ہو گئی، انہوں نے رجوع نہیں کیا. اب رجوع نہیں کیا تو وہ نکاح ختم ہو گیا، وہ ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہو گئے، اور ان کی ہمشیرہ عدت گزار کے واپس اپنے بھائی کے گھر آ گئی. آج کے جیسا ماحول تو نہیں تھا. آج ہم نے کیا ہے آدھی شریعت اپنی معاشرے میں نافذ کر کے رکھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے بڑے مسائل ہمارے اندر پیدا ہیں. آج کا مسلمان کسی بیوہ کے ساتھ ساری زندگی ناجائز تعلق تو رکھنا چاہتا ہے مگر نکاح کر کے رکھنا نہیں چاہتا، اور معاشرہ بھی اس کی اجازت نہیں دیتا. معاشرہ بھی، وہ لوگ بڑے عزت دار ہیں ہمارے معاشرے میں جو بغیر لائسنس کے کام چلاتے ہیں، لیکن اگر وہ شرعی نکاح کرتا ہے تو پھر وہ ہمارے معاشرے میں سب سے برا آدمی. ہر کوئی کا مسئلہ نہیں ہے، جس کے اندر استطاعت ہے، جس میں گنجائش ہے، جہاں موقع ہے، تو شریعت کی طرف سے جب اس کی اجازت ہے تو آپ اور ہم کون ہیں اسے منع کرنے والے؟ ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ شریعت پر کیسے در آ سکتا ہے؟ لیکن ہمارا معاملہ الگ ہے. مگر وہ تو بالکل اسلام کا نافذ نظام تھا. وہاں پہ صحابہ اکرام ہر بات پر کیا ہے اسلامی نقطہ نظر کو سامنے رکھتے تھے. تو اب پہلے شوہر سے تو طلاق ہو گئی، عدت بھی ختم ہو گئی، بچی گھر آ کے کیا ہے اپنے بھائی کے پاس رہ رہی ہے. لوگوں کو پتہ چلا تو رشتے کے لیے پیغامات آنے شروع ہو گئے. دوسرے لوگ
پیغام بھیجنا شروع کر دیے رشتے کے واسطے، تو پیغام آنا شروع ہو گئے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اس پیغام میں وہ جو پہلے شوہر تھے ان کے، انہوں نے بھی دوبارہ پیغام بھیجا، دوبارہ نکاح کرنے کے لیے پیغام بھیجا۔ تو حضرت معقل بن یسار کو غصہ آیا کہ بھئی ایک تو انہوں نے پہلے نکاح کیا، پھر نکاح کے بعد طلاق دے دی تو کم از کم کیا ہے، عدت کے دوران تو رجوع کر لیتے، انہوں نے وہ بھی نہیں کیا۔ اب جب دوبارہ میں اپنی بہن کا دوسری جگہ میں نکاح کرانا چاہ رہا ہوں، اس کے لیے پیغام آ رہے ہیں، تو یہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ میں ان سے نکاح کراؤں۔ تو آپ نے غصے کے مارے کہا، ایک لازمی سی ایک فطری چیز ہے، ایک لازمی جذبہ ہے، تو آپ نے غصے کے مارے کہا کہ میری بہن کے جتنے پیغام آئے ہیں ان میں کسی ایک کو ڈھونڈ کر ضرور نکاح کراؤں گا، مگر تم سے نہیں کراؤں گا، تمہارے پیغام کو میں ہرگز نہیں قبول کروں گا۔ غصہ تھا، اور اس غصے میں آپ نے کہا۔ قرآن کی آیت اتری، سورہ بقرہ کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ طلاق ہو جانے کے بعد اگر اس خاتون سے اس کا پہلا شوہر نکاح کرنا چاہتا ہے اور وہ دونوں راضی ہیں، اذا تراضوا بینکم، جب وہ دونوں راضی ہیں، ان میں آپس میں اتفاق ہے، بچی بھی راضی ہے، تو ایسی صورت میں تم اس سے منع مت کرو۔ سورہ بقرہ میں آخری پارے کے حصے میں باضابطہ اس کے احکام کئی آیتوں میں ہے، تو یہ آیت نازل ہوئی۔ آپ دیکھیں اللہ نے صحابہ کے دلوں میں ایمان کی کیا اہمیت رکھی تھی، کیا مقام رکھا تھا۔ فطری جذبے کے تحت غصہ تو تھا، لیکن جب قرآن کا حکم آیا، قرآن کا حکم یہ آیا کہ ایک نکاح ہو چکا ہے، پھر کسی وجہ سے طلاق ہو گئی ہے، اور پہلا شوہر اپنی غلطی پہ نادم ہے، شرمندہ ہے، اثر نو نکاح کرنا چاہتا ہے، اور بچی بھی راضی ہے، دلہن بھی راضی ہے، اس کی سابقہ بیوی بھی راضی ہے، تو ایسے وقت میں رشتہ دار صرف اس لیے کہ اس نے سابق میں خیال نہیں کیا تھا، اس غصے میں اس رشتے کو ہونے سے مانے نہ بنے۔ اللہ نے یہ احکام نازل کیے، تو حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ حاضرین محترم عزیزان گرامی، حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ بھائی میں غصہ تو تھا، لیکن جب رب کا حکم آیا ہے تو میں اس کا رشتہ اسی سے کراتا ہوں۔ پھر اسی پہلے والے شوہر سے ان کا دوبارہ نکاح کروایا گیا۔ آپ سوچ دیکھیں، فکر دیکھیں، اسلام کے حوالے سے، اللہ کے احکام کے حوالے سے، قرآنی آیات کے حوالے سے آج ہمارا مسلم معاشرہ ایسا ہے۔ عام طور پہ ان معاملات میں تو اتنی پراگندگی ہے، ہمارے پاس اتنی پراگندگی ہے کہ اچھے اچھوں کو دیکھنے میں ملتا ہے، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، بڑے بڑے دیندار بن کے نظر آتے ہیں، جب ان معاملات میں ان کو دیکھا جاتا ہے تو حاضرین محترم عزیزان گرامی سب سے زیادہ دین سے دور بھاگنے والے وہی ہوتے ہیں، سب سے زیادہ دین سے دور بھاگنے والے۔ جبکہ اللہ پاک نے صحابہ کو ایسا ایمان والا بنایا، ان کی نظر میں اسلام کی اہمیت یہ تھی کہ ہر جذبہ اسلام کے سامنے قربان کرنے کے لیے تیار تھے، اسلام کے حکم کے سامنے ہر کیفیت کو بھلا دینے کے لیے تیار تھے۔